الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله مولانا العظيم मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब माशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़िया सारे हैं लेकिन 25% जोर लाया जी ते 75% बचा के रखे हुए है किसी ते हुण जरा 100% दरूद जरा पढ़ना है 100% जोर ला के पढ़ना है प्यार से मोहब्बत नाल पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि या किताबों में जो अफजल
افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن. اعتکاف میں کافی سارے دوست احباب نہیں ہیں، انہیں شاید پتہ نہیں ہے. میں آدھا شعر پڑھتا ہوں اور آدھا میں سامعین سے پڑھواتا ہوں، تو سارے میرے ساتھ مل جائیے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان. سجا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، سجا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو. دنیا بھر میں اسے حافظ قرآن، دنیا بھر میں اسے حافظ قرآن. واجب سب تعظیم عشاقان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. گزشتہ سال ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں میں نے ایک بات کا اعلان کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس پر عمل بھی ہے. اعلان میں نے یہ کیا تھا کہ جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے. شاید 2-3 جمعے ایسے گزرے ہیں جن میں تفسیر بیان نہ ہو سکی. کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں یا کچھ ایام ایسے آ جاتے ہیں جن میں کچھ اور موضوعات کو ٹچ کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ آج آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں نے پڑھی ہے. اگرچہ بہت تھوڑی سپیڈ ہے، پورے سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں تقریباً، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 2 آیتیں بھی ایک جمعے کی نہیں بنتی. لیکن چونکہ جمعے کا ماحول ہے، صرف درس قرآن نہیں ہے، تو پھر آپ کی وہ بھی جو ضرورت ہے اسے بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. کوئی شعر، کوئی ترنم، کوئی تھوڑا بہت اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. آج آیت نمبر 87 میرے سامنے ہے. اس کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا عظمت قرآن بھی بیان کریں گے. خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. اللہ اکبر.
جو میں بعد میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب دی، لیکن جو کتاب اپنے محبوب کو دی اس کتاب کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ وہ بھی اللہ کے کلام ہیں، وہ بھی عظمت و شان والے ہیں، لیکن شانوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ کتابیں سوائے اس نبی کے جس پر وہ کتاب نازل ہوتی اور کوئی انہیں حفظ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایسی ہے کہ جس کو 8 سال کا بچہ بھی پورا یاد کر کے آپ کو سنا لیتا ہے۔ بچے بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بھی حفظ کر لیتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، کوئی بچپن میں کرتا ہے، کوئی لڑکپن میں کرتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں بھی کر لیتا ہے۔ میرے نانا جی نے بڑھاپے میں یاد کیا تھا اور خود کیا تھا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے۔ باقی کتابیں جو آئیں، بس 1-2 باتیں کر کے پھر تفسیر پہ آتا ہوں۔ باقی کتابیں جو آئیں وہ ایک ہی دفعہ پوری کی پوری نازل ہو جاتی تھی، لیکن اس کتاب کا انداز یہ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے لباس بدلا تو آیت آ گئی۔ سبحان اللہ تو بنتی ہے۔ مصطفیٰ نے لباس بدلا تو آیت آ گئی۔ مصطفیٰ نے کسی کو نصیحت کرنی چاہی تو آیت آ گئی۔ مصطفیٰ کسی سے ناراض ہوئے تو آیت آ گئی۔ آقا کسی سے خوش ہوئے تو آیت آ گئی۔ آقا گھر میں تھے تو آیت آ گئی۔ آقا جہاد میں گئے تو وہاں آیت آ گئی۔ جہاں جہاں آقا پہنچتے گئے وہاں وہاں قرآن بھی پہنچتا گیا۔ اسی لیے کوئی سورت مکی ہے، کوئی مدنی ہے۔ آقا مکے میں تھے تو جو قرآن آتا رہا وہ مکی بن گیا۔ آقا مدینے میں گئے تو جو قرآن وہاں آتا گیا وہ مدنی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر پہ آتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 40,000 انبیاء و رسول آئے۔ کتنے؟ 40,000۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ عیسیٰ بن مریم کو۔ اب وہ کھلی نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے وہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 49۔ کل کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اپنا کام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہاری رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانی؟ فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں۔
میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں فَأَنفُخُ فِيهِ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں مجھے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، مجھے اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، مجھے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، میں ہاتھ میں مٹی لیتا ہوں، مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کے نقش و نگار بناتا ہوں، جب وہ پرندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے میں پھر پھونک مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ پھونک مارتا ہوں تو ہوتا کیا ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، جو ماں کی کوکھ سے، ماں کے پہلو سے اندھا پیدا ہوا، آنکھوں میں بینائی لے کر دنیا میں نہیں آیا، بینائی کے بغیر آیا، دیکھ نہیں سکتا، دنیا کو دیکھا نہیں، کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن جب اسے میرے پاس لایا جاتا ہے تو میں اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر دم کرتا ہوں، اللہ اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ والابرص اور سفید داغ والے کو شفا دے دیتا ہوں، جس کے جسم پر داغ ہو سفید سفید میں اسے دم کرتا ہوں، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگلی بات وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو بولیے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اگلی بات کیا ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم نے گھر میں کھایا کیا ہے۔ کھایا انہوں نے گھر کے اندر، گھر کے کمرے کے اندر، گھر کے صحن کے اندر، چار دیواری کے اندر، وہاں اللہ کے نبی موجود نہیں، اللہ کے نبی اپنے مقام پہ موجود، کھانے والے اپنے گھروں میں موجود، لیکن جب وہ کھا کے آتے ہیں اللہ کے نبی انہیں بتا دیتے ہیں تم نے یہ کھایا، تم نے یہ کھایا، تم نے یہ کھایا۔ فقط یہی نہیں بتاتے بلکہ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو تم اپنے گھروں میں محفوظ کر کے آ جاتے ہو، جمع کر کے آ جاتے ہو، سیو کر کے آ جاتے ہو، رکھ کے آ جاتے ہو، میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر فجر کی نماز میں جو ہمارے معتکفین موجود تھے، میں نے صبح آپ کے سامنے علم غیب کا موضوع کچھ تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ اللہ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی وہ دلیل آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تم کھاتے گھر میں ہو لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم چھپاتے گھر میں ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور اسی کو شریعت کی زبان میں علم غیب کہا جاتا ہے۔
مجھے نہیں سمجھ آتی انکار کرنے والے کیسے انکار کرتے ہیں، اور وہ بھی قرآن ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں جی کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات بڑی معنی افروز بات ہے، آپ دھیان کریں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اب پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آخری الفاظ کیا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ میں اندھے کو اور مغز والے کو شفا دے دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے، آپ سے کیا لواؤں گا؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن اگلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اس کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ کوئی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ نقطہ جہاں تک میرا خیال ہے شاید کوئی کسی ایک آدھ بندے نے اس سے پہلے مجھ سے ہی سنا ہو، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ آگے جو الفاظ ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں چھپاتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، ان کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ تو کیا ہم کیا سمجھیں کہ یہ کام اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دو مرتبہ اللہ نے بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ لائے ہیں قرآن مجید میں، تیسری مرتبہ نہیں لائے۔ دو مرتبہ لا کر عقیدہ پکا کر دیا کہ چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، وہ جو بھی کریں گے بِإِذْنِ اللہ ہی کریں گے۔ وہ اللہ کے حکم ہی سے کریں گے۔ لیکن تیسری مرتبہ الفاظ نہیں لائے کیونکہ پہلے عقیدہ پکا ہو چکا ہے۔ عقیدہ، مجھے بولیے، عقیدہ پکا ہو چکا ہے۔ اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں۔ ہم بھی جب کہتے ہیں نا داتا دیتے ہیں، داتا دیتے ہیں، تو ہم ساتھ نہ بھی کہیں نا کہ اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں، اللہ کے دینے سے دیتے ہیں، تب بھی ہمارا عقیدہ پہلے سے پکا ہو چکا ہے۔ ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے، ہمارا مدعا یہی ہوتا ہے کہ دیتے داتا ہیں، لیتے اس سے ہیں۔ عقیدہ قرآن سے، عقیدہ کہاں سے؟ قرآن سے۔ واپس آئیے تفسیر پہ۔ اللہ اکبر۔ رب فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں میں نے نشانیاں عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ نشانیاں کون سی؟ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ اگلی الفاظ قابل غور۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ترجمہ کیا ہے؟ اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کو نہیں پتا؟ تو سارے بولے نا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے روح سے اس کی مدد کی۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے پیغمبر، میں نے اپنے بھیجے ہوئے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرمائیں اور اس کے بعد جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اب یہاں پر
پر ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں غیر اللہ مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا مدد کرتا ہی غیر اللہ ہے، مدد کرتا ہی غیر اللہ ہے، توفیق اللہ دیتا ہے. بھائی اللہ تو حکم دیتا ہے، اللہ تو ارشاد فرماتا ہے، اللہ تو ہماری قسمت میں کچھ لکھ دیتا ہے، اللہ تو ہمارے مقدر میں کچھ کر دیتا ہے. اللہ کا یہ کام ہے، مدد کے لیے اس نے اپنے فرشتوں اور بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. اللہ اکبر. رب فرما رہا ہے ہم نے جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی. اور تفاسیر میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے انہیں جبریل علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم نے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے. جبریل ہر وقت ان کے ساتھ رہتے مدد کے لیے. پھر آئیے نا اپنے آقا کی جانب. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منبر مصطفیٰ پہ جب کھڑے ہو جاتے نعت مصطفیٰ کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے، تو میرے آقا ہاتھ اٹھا دیتے اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ اپنے غلام کو کھڑا میں نے کر دیا ہے، یہاں تک میں نے پہنچایا ہے، اب جبریل کو تو بھیج دے جو اس کی مدد کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بخاری شریف کی روایت ہے پتہ چلا غیر اللہ بھی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو؟ یعنی رسول کوئی ایسا حکم لے کر آ جائے جو تمہارے دل کو پسند نہ ہو، جو تمہیں پسند نہ ہو، تو کیا تکبر شروع کر دیتے ہو؟ یہ تم نے کیا وتیرہ بنا رکھا ہے؟ اور اگلی بات فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. ایک گروہ کو جھٹلاتے ہو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو. بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا، کئی انبیاء کو شہید کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا. حضرات گرامی، نزول قرآن کا موقع، ختم قرآن کا موقع ہے. ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، بالکل مختصر سی بات قرآن کریم کے حوالے سے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہاں رب کی رحمتوں کا مجھے بولیے نزول ہوتا ہے. رب کی رحمتیں پہ ہم مسلسل اس محفل پر جاری رہتی ہیں. حضرات گرامی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر. کتنے؟ 5 حقوق ہیں. پہلا ہے قرآن پر ایمان لانا. الحمدللہ ہمارا ایمان قرآن پر موجود ہے. دوسرا ہے قرآن پڑھنا. ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ پڑھتے ہیں؟ سوچنا ہے اور سوچ کے جانا ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ نہیں پڑھا تو آئندہ پڑھنا ہے. دوسرا حق ہے پڑھنا. تیسرا حق ہے سمجھنا، غور کرنا، فکر کرنا، اس کے معانی پر غور کرنا، مطالعے پر غور کرنا. چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا. پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. چوتھا اور 5واں حق ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا. یہ 5 قرآن مجید کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. پہلا حق تو ہمیں گھٹی میں مل گیا تھا، وہ تو وراثت میں ہمیں حاصل ہو گیا، ایمان لانے والا.
والدین ایماندار تھے، اللہ کا شکر ہم بھی ایماندار ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اپنی طرف سے ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں، اور پھر کتنے ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان میں سے کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں، پھر ان میں سے کتنے ہیں جو آگے پہنچاتے بھی ہیں؟